اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے فلاح پاؤ گے۔ موجودہ حالات کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کی اہمیت سمجھا دیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ اللہ کے باغی تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو بتا دو کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ سارے لوگ میدان میں اکٹھے ہو گئے اور بوریاں لپیٹ لی اپنے جسموں پر، جو روزمرہ کے روٹین کے لباس تھے وہ اتار دیے، یعنی کہ اپنی عاجزی اور اپنی ناپائیداری اور اپنی ذلت کی اظہار کا ذریعہ بن گئے، اور اللہ سے پھر انہوں نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ ہم آئندہ خرابی نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے ان سب کو بخش دیا اور کہا ہوا عذاب ٹال دیا۔ ہمارے ہاں ابھی تک اجتماعی توبہ کا وجود لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، دینی طور پر، مذہبی طور پر، فلاحی معاملات میں، حکمرانی کے معاملات میں، اداروں کے معاملات میں جتنا بگاڑ ہمارے ہاں ہے، اس سے پہلے کسی قوم کو اتنا بگاڑ دیکھنا نہیں پڑا۔ مگر بے شمار خرابیاں ہونے کے باوجود اجتماعی توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اجتماعی توبہ یہ ہے کہ جو دودھ میں پانی ملا رہا ہے یا اس میں کچھ اور کیمیکل ملا رہا ہے یا کوئی اور کسی غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، وہ اس رویے سے توبہ کر لے۔ جو چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ اس رویے سے توبہ کر لے۔ جو کم تول رہا ہے وہ توبہ کر لے، جو رشوت لے رہا ہے وہ توبہ کر لے، جو غیر قانونی کام کر رہا ہے وہ توبہ کر لے۔ یہ بھی اجتماعی توبہ ہوتی ہے کہ وہ کام جس سے معاشرہ غمزدہ ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، الجھن کا شکار ہو رہا ہے، وہ کام ترک کر دیے جائیں۔ اور اگر ہم نے اجتماعی توبہ نہ کی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ ایک شکل میں تو عذاب جاری ہو چکا ہے، جس کو قرآن حکیم نے عذاب مہین کا نام دیا۔ مہین کہتے ہیں اتنی باریک چیز جو مشکل سے نظر آئے، جس کو کسی انسٹرومنٹ کی مدد سے دیکھا جائے۔ اب وہ مہین اس طرح ہے، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، بیماریاں ہیں، اولاد کی نافرمانی ہے، میاں بیوی کی ایک دوسرے سے نا وفاداری ہے، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، عدالتوں میں کیسز ہیں، مگر یہ سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم عذاب الہی میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ نیند نہیں آتی، بے چینیاں ہیں، خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو نقصان۔ یہ عذاب شروع ہو چکا ہے جو نظر نہیں آ رہا لوگوں کو، عذاب مہین ہے۔ اس سے اگر بچنا ہے، توبہ یہ نہیں ہوتی کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہ تو معافی مانگنا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اللہ میں آج سے اس کام کو چھوڑ رہا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ جب تک یہ نہ ہوا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تذلیل ہونے سے نہیں بچا سکے گی۔ اجتماعی توبہ ہر حال میں کرنی ہے۔ کم از کم جو میری بات سن رہے ہیں وہ اپنے جو خرابیوں والے کام کرتے ہیں، جو اللہ کی بغاوت والے کام کرتے ہیں، اللہ کی اس کے حبیب کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، پاکستان کے قانون کو توڑتے ہیں، یہاں کے جو معاشرتی قانون ہیں ان کو توڑتے ہیں، وہ اللہ کا واسطہ آج سے اس کو روک دیں، تاکہ کوئی اللہ کا موڈ ہمارے معاملے میں درست ہو اور ہم مفلوق الحالی جو حالت ہے ہماری، لا قانونیت کی جو حالت ہے، اس سے ہم بچ جائیں۔ توبہ جب تک نہیں کریں گے کام آگے نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں تواب الرحیم ہوں۔ دو چیزیں اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، ایک توبہ اور ایک کملی والے پہ درود۔
دونوں کے لیے، کیونکہ خود آپ کو انوائٹ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ توبہ کرو، دعوت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ریجیکٹ کر دے؟ اگر آپ نے بچنا ہے عذاب سے تو درود کو بھی پکڑ لیں، سمجھ لیں اس کو، درود کے مفہوم اور مقصود کو، اور توبہ کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنی اپنی زندگی میں توبہ شروع کر دیں۔ لوگوں کو یہ بات کہیں، جب کوئی مسائل کی بات کرے آپ کہیں بھائی توبہ کرو، یہ بات کریں، آپ کی زبان سے یہی نکلے کہ توبہ کرو، پھر انشاءاللہ ہم گرداب سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے پھر آسانیاں لکھ دے گا۔